تصویر بے شک حرام ہے، مگر کون سی تصویر؟ ٹی وی کے بارے میں نے تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ آنکھ کے فارمولے سے اس کو ایجاد کیا گیا۔ جو ناجائز کہتے ہیں جی وہ انعکاس مانتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی پوری کتاب انعکاس پر ہے، انتباہ پر نہیں ہے۔ میری کتاب دیکھ لیں گے آپ لوگ، فروعی مسائل میں اختلاف ہوا ہے، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ اس میں ایک دوسرے کو تفسیر کرنا، فاسق قرار دینا، یہ جرأت ہے بہت بڑی۔ جی یہ اللہ سے نہ ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ لا تجوز نسبت کبیرۃ الی مسلم من غیر تحقیق، بغیر تحقیق کے کسی کبیرہ کی نسبت کسی مسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کلمہ گو کی تکفیر کرنا، گمراہ قرار دینا، جی فاسق قرار دینا، جب تک کہ قطعی ثبوت سے ثابت نہ ہو جائے نہ قرار دیں۔ اور فرعی مسائل میں تو قطعاً نہیں، جیسے مائک کا مسئلہ ہے، جی ٹی وی کا مسئلہ ہے، یہ سب فرعی مسئلہ ہے۔ تصویر بے شک حرام ہے، مگر کون سی تصویر؟ مجسمہ کے بارے میں ہے کہ وہ اس پر اجماع ہے۔ جی کس پر اجماع ہے؟ مجسمہ کے بارے مجسمہ کے بارے میں اجماع ہے۔ اب ٹی وی کی تصویر کیا ہے؟ اب اس میں دو قول ہیں۔ میں جی ایک ہے انتباہ۔ انتباہ کہتے ہیں کہ مطلب آئینے میں تصویر چھپتی ہے، جی آنکھ میں تصویر چھپتی ہے، پانی میں تصویر چھپتی ہے، شفیع فجران پر تصویر چھپتی ہے چھپتی ہے، انتباہ ہے۔ دوسرا قول ہے انعکاس، دونوں بزرگوں کا قول ہے، دونوں قول نقل کی اعلیٰ حضرت ہے، جی جلد چہاروں میں بھی اور جلد دہم میں بھی، دونوں قول نقل ہے۔ انتباہ۔ دوسرا قول ہے انعکاس، آنکھ سے شعاع نکلی، جی آئینے سے ٹکرائی، اور پھر وہی پلٹ کے ہم نے دیکھا اپنے آپ کو، اس لیے اپنے آپ کو ہم الٹا دیکھتے ہیں، یہ انعکاس ہے۔ جی اور آئینے میں تصویر چھپی، ہماری تصویر چھپی، جی ہم نے اس کو دیکھا، جی یہ انتباہ ہے۔ پانی میں تصویر چھپی۔ امام علیہ سنت نے ایک مقام پر لکھا ہے، ہمارے ائمہ فقہا کا رجحان انتباہ کی طرف ہے۔ خود امام فرماتے ہیں جی ہمارے ائمہ فقہا کا رجحان انتباہ کی طرف انتباہ کی طرف ہے، یعنی آئینے میں تصویر چھپتی ہے۔ چھپتی ہے جی مثال ہے، عورت کے خاص عضو کو دیکھا براہ راست تو حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، جی لیکن وہ تالاب کے کنارے کھڑی ہے، یہ تالاب میں اس کو دیکھا، اس خاص عضو کو، تو فرماتے ہیں کہ حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ اس کو لکھا اعلیٰ حضرت ہے فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِنْتِبَاهِ دُونَ الْإِنْعِكَاسِ، یہ انتباہ پر ہے، یعنی انتباہ ماننے پر ایسا ہے، جی مبنی ہے، انعکاس پر نہیں۔ ٹی وی کے بارے میں نے تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ آنکھ کے فارمولے سے اس کو ایجاد کیا گیا۔ جی آنکھ میں تصویر چھپتی ہے، چھپتی ہے آئینے میں تصویر چھپتی ہے، جی اس میں بھی تصویر چھپتی چھپتی ہے۔ مشین صرف اس کو محفوظ کر لیتا ہے، جی تصویر بناتا نہیں ہے۔ جی آنکھ تصویر بناتا ہے بناتی نہیں، جی آئینہ تصویر بناتا نہیں، جی اسی طرح سے مشین تصویر نہیں بنا بناتی نہیں بلکہ اس میں چھپتی ہے۔ جی مشین کیا کرتی ہے؟ اس کو محفوظ کر لیا، جی تو مشین نے محفوظ کر لیا نا، تو محفوظ کرنا تو حرام نہیں۔ اب آئینے میں دیکھتے رہو تو کیا حرام ہوگا؟ آپ ہم کو دیکھ رہے ہو، آپ کی آنکھ پہ تصویر چھپی، یہ ناجائز ہوگا۔ تو محفوظ کرنا وہی تو ہوا۔ جی تو یہ ایک فرعی مسئلہ ہے، جو ناجائز کہتے ہیں
جی وہ انہیں کاس مانتے ہیں. خواجہ صاحب کی پوری کتاب انہیں کاس پر ہے، انتباہ پر نہیں ہے. میری کتاب دیکھ لیں گے آپ لوگ، راہ اعتدال، جی دربار تصویر حال. جس کو جو شبہ ہو اس میں پڑھ لیں. جی مائک کے بارے میں سرکار مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے نماز کے فساد کا. جی مفتی سید افضل حسین صاحب کا فتویٰ ہے جواز کا. جی وہ ایک فرعی مسئلہ ہے، کسی دوسرے پر تنقید مت کرو. عموماً حضور مفتی صاحب قبلہ یہی ہو رہا ہے کہ فروعی مسائل کو لے کر کے آپس میں اختلاف ہو جا رہے ہیں، جس سے عوام پریشان ہو رہی ہے. عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. عوام کو اگر سہولت ہے مائک پر نماز پڑھنے میں جی تو مفتی سید افضل حسین صاحب کے فتوی پر عمل کرے، جی خود سر نہ بنے. اپنی سمجھ سے نہیں چلنا ہے. جی لا یخذل الوجود اما یمیز، زمانہ اہل تمیز فقیہ سے خالی نہیں ہوگا. اس کو اعلیٰ نقل فرمایا ہے، حاذا حقیقتا لا ظنا، یہ واقعی بات ہے، ظن و تخمین سے نہیں ہے. زمانہ جی اہل تمیز سے خالی نہیں خالی ہوگا. نہیں. اعلیٰ من لم یمیز، جو اہل تمیز سے نہیں ہے بھلے عالم ہو، اس پر واجب ہے ان یرجع لمن یمیز، کہ رجوع کرے اہل تمیز کی طرف، لے براعت ذمتی، بری ذمہ ہونے کے لیے.